جی السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، میرا چینل ریگولرلی دیکھ رہے ہوں گے۔ واچ کیا کریں، لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، اگر سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی اگر۔ آج کا ٹاپک بڑا فنی سا ہے، انفارمیٹیو بھی ہے اور فنی سا بھی ہے۔ وہ اس طرح کہ شادیوں کا سیزن ہے اور بیوٹی پارلر والوں کی موجیں ہیں۔ چھوٹے سے چھوٹا پیکج بھی 40-50 سے شروع ہوتا ہے اور لاکھ سوا لاکھ تک جاتا ہے۔ صرف 4x4 انچ کا چہرہ ہوتا ہے اور پیسے وصول کیے جاتے ہیں۔ اسی سے ریلیٹڈ جو شادی حالوں میں فلمیں بنتی ہیں، موویز بنتی ہیں، وہاں پہ وہ ایک دفعہ کیمرہ خریدتے ہیں، 2.5 لاکھ کا ہے، 3 لاکھ کا ہے، یا ڈرون ہے، کچھ بھی ہے۔ تو کسی سے بھی آپ کانٹیکٹ کریں کہ شادی کی مووی بنانی ہے تو وہ پیکج ان کا 80,000 سے 1.5 لاکھ تک جائے گا۔ اگر کوئی ڈرون انوالو کر لیں، کوئی فائر ورک کر لیں تو شاید 2-2.5 لاکھ سے اوپر چلا جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ کیمرہ لے لیا ہے، ڈرون لے لیا ہے، اب یہ تھوڑی ہے کہ آپ نے اگر ایک مووی بنائی ہے اور اس کے بعد وہ کیمرہ ضائع ہو گیا یا اسے توڑ دیا گیا ہے تو نیا لینا ہے، تو چلو پھر جو کسٹمر ہے اس سے وہ وصولی کی جائے۔ 3 دن کا فنکشن ہوتا ہے، 2-3 گھنٹے کا فنکشن ہوتا ہے اور 2 یا 3 البم بنائی جاتی ہیں۔ البموں پہ کتنا خرچہ آ جاتا ہے؟ میرا ہارڈلی 15 سے 20 ہزار۔ باقی اگر آپ 2 بندوں کی لیبر بھی لگائیں تو جو سکلڈ لیبر ہے، آپ وہ کارپینٹر ہے یا پائپ فٹر ہے، اے سی مکینک ہے، پینٹ کرنے والا ہے، زیادہ سے زیادہ مزدوری 2 سے 2.5 ہزار روپیہ آپ لگا لیں ڈیلی۔ اور اگر 2 آدمی آتے ہیں مووی بنانے تو ان کا 5 ہزار لگا لیں، 3 دن کا 15 ہزار لگا لیں۔ کہاں 15 ہزار، 20-25 ہزار کے آپ 3 البم لگا لیں، 40 ہزار، اور کہاں 80 ہزار یا 1 لاکھ اور 1.5 لاکھ۔ ابھی یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے، یہ سلسلہ چل رہا ہے اور میرا خیال ہے اس پہ کوئی توجہ بھی نہیں دیتا، کیونکہ شادی کا موقع ہوتا ہے، خوشی کا، تو کوئی آدمی اتنا سوال و جواب بھی نہیں کرتا۔ لیکن یہ لوگ کھانا بھی حال میں کھاتے ہیں 3 دن مزے کا، ٹیکس بھی نہیں دیتے، اور دونوں ہاتھوں سے جو شادی والے گھر ہوتے ہیں ان کو یہ چونا لگا رہے ہوتے ہیں۔ ویسے ہماری تمام قدریں بدل گئی ہیں۔ پہلے شادی ہوتی تھی فنکشن گھروں میں یا چھت پہ ہوتے تھے، مہمان 1 ہفتہ پہلے آتے تھے، گھر میں ایک ہنگامہ ہوتا تھا، رضائیاں، چارپائیاں، کمبل اکٹھے کیے جاتے تھے، لاؤڈ سپیکر لگایا جاتا تھا، محلے والوں کو پتہ ہوتا تھا کہ یہاں شادی ہے، تو لوگ آتے تھے، گھل مل کے باتیں کرتے تھے۔ لیکن آج کل تو ہال سے آتے ہیں اور وہیں سے واپس چلے جاتے ہیں۔ کئی دفعہ ہمسایوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ یہاں شادی ہے۔ قدریں بدل گئی ہیں۔ کہاں وہ پہلے لوگ کسی کے گھر پرونے جاتے تھے، پرونے تو آپ کو سمجھتے ہوں گے کہ گیسٹ آتا تھا یا جاتا تھا تو اپنے ہمراہ انہوں نے گنے یعنی شوگر کین وہ پکڑے ہوتے تھے، یا ساگ پکڑا ہوتا تھا کہ کسی کے گھر ہم مہمان جا رہے ہیں۔ آج کل تو اس کی جگہ مٹھائی نے لے لی ہے یا فروٹ نے لے لیا۔ سادہ لوگ تھے، سادہ زندگی تھی، وہی تختی، وہی سلیٹ، وہی ملیشیا کا سوٹ، وہی 5ویں کلاس سے انگلش شروع ہوتی تھی جو آج کل میرا لے پلے گروپ سے شروع ہو جاتی ہے۔ اور ہم ہی وہ لوگ ہیں جو ٹاٹوں پہ پڑے اور جن کی 6ٹھی کلاس سے انگلش شروع ہوئی، تو میرا خیال ہے انہوں نے ملک کو بھی بہتر چلایا، معاشرے کو بھی بہتر چلایا۔ وہی مائیں صبح اٹھ کے تو قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتی تھیں، فجر کی نماز پڑھتی تھیں، بچوں کے سویٹر خود بنتی تھیں، سلائی کڑھائی کا کام کرتی تھیں، چھت پہ رضائیاں گدے گرمیوں میں ڈالتی تھیں، دوپہر کو جا کے ان کی سائڈ چینج کرتی تھیں تاکہ بچوں کو ٹھنڈ نہ لگے۔ پھر گندم ہو گئی، چاول ہو گئے، اس کو پسوانا، اس کی صفائی، آٹا چھاننا، کتنے کام ہوتے تھے۔ اور موسٹلی گھروں میں جانور بھی ہوتے تھے، بھینسیں، گائیں، جن کا گوبر اکٹھا کرنا، اس کی صفائی کرنی، اس کے اوپلے بنانے، پھر لکڑیاں کاٹنی، چولہے کے ارد گرد رکھنی تاکہ وہ سوکھ جائیں۔ 4-4 5-5 6-6 بچے
2-2 3-3 साल के वक्फे से, और पैम्पर भी नहीं होते थे। तो सब बच्चों ने सुबह स्कूल भी जाना होता था, एक ही स्कूल का वक़्त होता था सबका, आँखों में सुरमा, सर पे तेल। तो क्या खूबसूरत सिस्टम था, चाहत थी, मोहब्बत थी। दरवाजे लोगों के घरों के खुले होते थे, हर कोई एक दूसरे के घर आता जाता था। सालन ले गए, रात को दही जमाने के लिए जाग ले गए, आग ले गए, घरों में तंदूर होते थे, लोग रोटियां लगाने के लिए आ जाते थे। लेकिन अब तो अपनों के घर भी जाना हो तो एक दिन पहले फ़ोन करना पड़ता है, जी हम आ रहे हैं। ये नौबत आ गई है। और बुज़ुर्ग कहते थे, किसी ने पूछना कि जी आप हज पे कम जाएंगे, उम्रे पे तो बहुत कम लोग जाते थे, तो वो कहते थे जी बेटी बेटा है या बेटी बाकी है, इसकी शादी कर लें, हम फ़र्ज से सुबकदोश हो जाएंगे, फिर हम हज पे जाएंगे। लेकिन आज के माहौल में जो देखा जा रहा है इर्द गिर्द, माँ बाप जब शादी करते हैं बेटे या बेटी की, तो असल ड्यूटी उनकी उस दिन शुरू होती है। बजाय इसके कि वो फ़र्ज से सुबकदोश हों, उस दिन से उनकी ड्यूटी डबल हो जाती है। पता नहीं ये कोई बददुआ लगी है हमारे मुआशरे को। हर कोई ख़ासकर मोबाइल के साथ बिज़ी है। हर कमरे में पहले खाना इकट्ठे होता था, अब खाने कमरों में खाए जाते हैं। किसी का टाइम 4 बजे है, किसी का 6 बजे है, किसी का 7 बजे है। पहले लोग खाने के टेबल पे इकट्ठे होते थे। इसी तरह जिस तरह लोग मस्जिद में इकट्ठे होते थे, तो कम्युनिटी में पता चलता था कौन बीमार है, किसके घर गम है, किसके घर खुशी है। अरब मुल्क में मैं रहा हूँ, वहाँ मुझे इल्म है कि सबसे ज़्यादा जो शेयरिंग होती थी या काउंसलिंग होती थी, वो मस्जिद में फ़जर के वक़्त होती थी। जब फ़जर की नमाज के लिए लोग आते थे उस टाउन के, कस्बे के, तो सब आपस में शेयर करते थे कि आज क्या वाक़या हुआ है, कोई बीमार है या किसी के घर खुशी है या गमी है या कोई कहीं गया। लेकिन अब वो सिलसिला नहीं है हमारे मुआशरे में। अब वो जो कड़ियाँ थी वो तकरीबन दम तोड़ रही हैं, इसलिए कि जो हमारे मुआशरे में बुज़ुर्ग थे, एजड थे, वो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला की रहमत में जा रहे हैं। और जो पीछे हैं, मादरत के साथ उनको शायद वक़्त नहीं है बताने के लिए। तालीम पे तो हम लाखों खर्च कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चों को तरबियत घर से मिलनी है वो मफकूद है। अल्लाह ताला हम सब को समझ बूझ अता फरमाए। मेरा किसी को दिलोदारी करने का मतलब नहीं है, मतलब बेहतरी है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव ढूंढें इसमें से। मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।